چلیے آپ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اس خبر کی بات کر لیتے ہیں کہ جس نے کل سے کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ نہ صرف جگہ گھیری بلکہ اب اور میرے خیال میں ایک جو ہے دفعہ وہ پھر سوال سے اٹھ رہا ہے. پاکستانی جی ہاں قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ جھنجھوڑا ہے I think it should there are a lot of people جس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں, جس طرح کے کامنٹس آ رہے ہیں. اوبویسلی ہم بات کر رہے ہیں وہ جو 17 سال کی بچی تھی ثنا, چترال سے ان کا تعلق تھا, ٹک ٹاکر تھیں, ہنستی کھیلتی تھیں, اپنا کام کرتی تھیں, لیکن ایک بار پھر معاشرے نے سوال اٹھایا کہ زبردستی دوستی اور زبردستی محبت کا تصور جو ہے وہ بر صغیر جس میں خاصا گہرا ہے, اور اس پہ زیادہ جو اثر ہے سعدیہ, جو اینگل ہم آج ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ جو ہمارے پڑوس کی بھارتی فلم ہے اس نے اس پہ بہت گہرا اثر چھوڑا ہے نا. یعنی کہ فرض کیجئے کہ دو طرفہ نہیں ہے, یک طرفہ محبت ہے, یک طرفہ دوستی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا جتنے پاگل ہو رہا ہو, اگر ایک شخص اس کو منع کر دے, اگلا آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو باعزت طریقے سے الگ ہو جائے, یہی بہترین رویہ ہے. اور ایک بڑی مشہور ایک بھارتی فلم بھی تھی جس میں ہیرو جو تھے وہ لوٹ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مجھ سے ایک طرفہ محبت کرتی ہے تو چلو میں واپس آ گیا ہوں اور میں نے اتنے پیسے کما لیے, زور زبردستی. یہ جو معاملہ ہے کہ جو یک طرفہ دوستیاں ہیں یا یک طرفہ پاگل پن ہے اس کو گلوریفائی کرنا, آپ دیکھ لیجئے ثنا یوسف, ان کا جو قتل ناحق ہوا وہ بھی اسی کا تسلسل ہمیں نظر آتا ہے. یہی سوچ کہ جو پروان چڑھا رہی ہے اس یک طرفہ پش کی, اب اس کی نفی کرنی ہوگی کہ کسی سے اگر آپ چاہتے ہیں نا, وہ تو نہیں چاہتا نا, تو معاشرے میں نہ کہنا, نہ کو سننا, نہ کو ایکسپٹ کرنا, برداشت کرنا, اور اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو رہے, اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو رہے. I think اس سے آپ چھوٹے ہونے کی بات ہی نہیں ہے, اگلے کو زندگی جینے کا حق ہے, اور یہ سمجھنا کہ صرف آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے یا کچھ بھی آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اگلا ایسا نہیں سوچے گا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ بھی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اور اس میں ڈفرینس آف اوپینین, یہ تو بہت ہی بڑے پہلو پر ہم بات کریں, جو بھی ثنا کے ساتھ ہوا اس کو کیا ہی جسٹیفائی کریں گے, اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن ہو. مطلب اگر کسی بھی شخص سے اس کی دوستی ہوتی نہ ہوتی, وہ بات کرتی نہیں ملتی, آپ کیسے کسی کے لیے طاق لگا کر بیٹھے رہتے ہیں اور پھر آ کے اسے قتل کر دیں جس بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے, یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے. کیونکہ وہ آپ کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتی اس لیے, رائٹ, اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. اور پلیز لیٹ می ٹیک دس اپرچونٹی ٹو سے دس کہ بہت سارے دفاتر میں, بہت سارے کالجز میں بھی اسی طرح ہوتا ہے, خاص طور پہ دفاتر میں سعدیہ, کہ اگر کوئی کسی سے بات کرنا چاہ رہا اور اس نے کہا کہ نہیں جی لیٹس بی پروفیشنل, تو اگلا اتنا برا مان جاتا ہے کہ بس کیا ہی کہنے اس کے نا. بہت سارے ہمیں اس کے میرے خیال میں نتائج بھگتنا پڑ جاتے, لوگوں کو نتائج بھگتنا پڑ جاتے ہیں, کسی کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے, اینڈ اٹس اے ٹو وے تھنگ. یہاں پر ایسی کوئی بات, اوبویسلی یہ جو واقعہ ہوا ہے ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں, ان کا تناسب بہت بہت زیادہ ہے. لیکن فیصل, سوشل ہراسمنٹ کا چونکہ تھوڑا سا ذکر کر لیا ہے ہم نے, تو آئی تھنک سوشل ہراسمنٹ اب all the way سب لوگوں کے ساتھ آج کل ہو رہی ہے. چلے اس میں ایک پہلو مثبت تو یہ ہے کہ جو قتل ہوئی ہیں ٹک ٹاکر ثنا یوسف, ان کا قاتل جو ہے اسلام آباد میں جو قتل ہوئی تھی, ان کا قاتل فیصل آباد سے پکڑا گیا ہے, اور بڑی جان توڑ کوشش کی گئی اسلام آباد پولیس کی جانب سے. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے کیا بتایا, کس طریقے سے یہ پوری گرفتاری میں آئی, اس کو ذرا سن لیتے ہیں پہلے. یہ چیلنج کو اسلام آباد پولیس نے بہت پروفیشنل انداز میں لیا. اس قتل کو ٹریس کرنے کے لیے 113 کیمراز ایسے تھے جن کی ویڈیو فوٹیج لی گئی. سیف سٹی کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ کیمراز تھے جن کا سیف سٹی کے پاس کنیکشن ہے ان سے بھی مدد لی گئی. موبائل فون کو قاتل نے, اس ایکیوزڈ نے اس وجہ سے وہاں پہ غائب کیا تاکہ اس سے مزید کوئی ٹریس نہ ملے. وہ تمام کے تمام کال ڈیٹیل انالیسز, وہ ڈیجیٹل سرویلنس, وہ تمام انٹرویو, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے مختلف تمام جو 37 کے قریب لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا, اور وہ تمام چیزیں کر کے ہمیں ملزم کی شناخت کلیئر ہوئی. ہم نے عمر جو کہ اس کا مین ایکیوز تھا اس کو ہم نے پکڑا. یہ 22 سال کا ایک لڑکا ہے. اسی پر مزید بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ علی جا موجود ہے. السلام علیکم, گڈ مارننگ. اور علی علی جا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کل پیش آیا, کل اس کے اوپر بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ایک اچھی چیز تو یہ ہوئی کہ گرفتاری عمل میں آ گئی. اب آگے کیا ہو رہا ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے, اور ابھی تک کیا ریلیز کی ہے ڈیٹیل کہ کس طرح سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں, یہ واقعہ پرسوں پیش آیا تھا اور کل ہم
جو مقتولہ ہیں ان کی رہائش گاہ پر بھی پہنچے اور ہم نے کچھ بات کی ہے ان کے اہل محلہ سے بھی. آئی جی صاحب کی گفتگو تو آپ نے سنی, تو ہم نے کچھ اہل محلہ سے جاننے کی کوشش کی. تو اہل محلہ کا یہ کہنا تھا کہ 2 ماہ قبل جو مقتولہ ہیں وہ یہاں پر شفٹ ہوئے اور بہت اچھے لوگ تھے اور یہاں پر بڑا گھل مل گئی تھی وہ بچوں کے ساتھ خاص طور پر. اور کچھ دن بعد سڑک پہ ان کے پاس ایک پپی تھا, اس کے ہمراہ وہ واک کرتی تھی. تو بہت اچھے لوگ تھے, کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں یا کوئی لڑائی چھڑائی تھی. ہاں, کل شام 5:15 بجے قریب اہل محلہ کا یہ کہنا تھا کہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کی آواز آئی اور ہم پھر حیران ہوئے اور ہم نے جب تھوڑی دیر بعد دیکھا تو پھر فائرنگ کی بھی آواز آئی. تو یہ انہوں نے ایپیسوڈ بتایا. ساتھ ہی ساتھ اس قاتل کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ 22 سال کا ہے اور آئی جی اسلام آباد نے ہمیں بتایا کہ اس کیس کو کیس آف کنسسٹنٹ ریجیکشن کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس ملزم کی جانب سے بار بار ٹک ٹاک, انسٹاگرام اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے سنا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, میسیجز کیے جا رہے تھے اور وہ جو ایکسیس چاہتا تھا اس کو وہ ایکسیس نہیں مل رہی تھی. اس کو بار بار مسترد کیا جا رہا تھا, وہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہ رہا تھا اور کوئی بھی شادی کی آفر نہیں کر رہا تھا. یعنی اب اس میں عالیجہ ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ لڑکا دوستی کرنا چاہ رہا تھا, اس سے ملنا چاہ رہا تھا, لڑکی بارہا یہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں اجازت نہیں ہے بھائی, میں آپ سے نہیں مل سکتی. تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ جب لڑکی منع کر رہی ہے, یہ لڑکا گھر کے اندر کیسے آ گیا؟ اور یہ 1-2 منٹ کا تو کام نہیں ہوگا کہ وہ آیا اس نے گولی چلائی, کچھ آپ نے جیسے کہا کہ لڑائی جھگڑے کی آواز آئی, تو کافی دیر سلسلہ چلا ہوگا, یہ اندر کیسے آیا, اس حوالے سے کچھ پتہ چلا؟ دیکھیں, جس طرح ہمارے پولیس اکاد نے بھی بتایا یہ رابطے میں تو تھا اور پہلے ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی انجان تھے ایک دوسرے کے لیے, اس میں جان پہچان تھی اور یہ اس کے لیے بھی اسٹیٹ آف شاک تھا جب اس نے ایک دم ان کو دیکھا, وہ گھر ہی پہنچ گیا. تو اور یہ بھی ان کے لیے ایکسپیکٹیشن میں شامل نہیں تھا کہ وہ اتنا انتہائی قدم اٹھا دے گا. اور یہاں تک رپورٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے سانا نے اس کو کہا کہ آپ بیٹھیں, آپ بہت غصے میں لگ رہے ہیں, تو اس نے موقع بھی فراہم نہیں کیا اور فوراً فائر کر دیا. تو یہ معاملہ ہے. اور آپ کو یہ بتائیں کہ جو عمر حیات ہے وہ جاتے ہوئے ثنا کا موبائل بھی اپنے ہمراہ لے گیا تاکہ جتنے بھی شواہد ہیں ان کو ڈیلیٹ کر سکے. اور جب فیصلہ آباد سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس سے وہ آلہ واردات بھی لیا گیا ہے, ثنا کا موبائل بھی لیا گیا ہے. اور جو چیزیں اب تک آئی جی صاحب نے ہمارے سامنے رکھی وہ اس کے موبائل کے تھرو جو اس کے موبائل کا ڈیٹا کچھ ٹریس کیا گیا ہے, پڑھا گیا, اس کے مطابق رکھی کہ بارہا کہ کس طرح اس تک ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. علی سر, عدالتی معاملات کے حوالے سے ہی بتائیے گا کہ کیا ہے, کب عدالت میں پیش کیا جائے گا, ایف آئی آر میں کیا درج کیا گیا ہے, آل دوز ڈیٹیلز, کیونکہ کل تک بڑے بیانات آ رہے تھے کہ ہم سزائے موت دلانے کی پوری کوشش کریں گے, اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ریسیو نہیں کیا. وائی پولیس آفیسر یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جج کو کیا کام کرنا ہے یا نہیں, بٹ آپ یہ کہ اپنا انویسٹیگیٹو کا کام مکمل طور پر کر لیں. تو وہ اوور آل سینیریو ذرا بتائے گا کہ اب تک کیا آئے ہے سامنے خبر. دیکھیں, گزشتہ روز ان کی والدہ فرزانہ یوسف, ان کی مدعیت میں ہی ایف آئی آر درج کی گئی تھی اور اس کا متن جو سامنے آیا تھا اس کے مطابق والدہ نے انصاف کی درخواست کی تھی اور کہا وہ جو سینیریو سے سارا بیان کیا وہ گزشتہ روز ہم نے بیان بھی کیا. لیکن اس میں پھر آئی جی اسلام آباد کا یہ کہنا تھا کہ کیپٹل سینٹینس دلوانے کی ہم اس کو کوشش کریں گے اور ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے کہ جسٹ اگر کوئی بھی لڑکا آئندہ اگر اس طرح کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے. اور اس میں جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی, انہوں نے کہتے ہیں کہ ذاتی حیثیت میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیا اور اس کیس کو وہ مائنیوٹلی فالو کر رہے تھے اور ایک ایک چیز ہم ان کے ساتھ شیئر بھی کر رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہماری 7 ٹیمز نے اس مختصر دورانیہ میں 300 کے قریب چھاپے مارے. اور آپ یہ بتائیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ہزاروں کال ٹریس بھی کی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر داخلہ کی ہدایت پر جیسے ہی پھر یہ چیزیں ہمارے ساتھ آئی ہیں, پہنچی ہیں, تو ہم نے میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہیں. یہ جو بچی ہے اس کے تو جو والدہ اور ان کا بیان سامنے آ گیا, یہ جو قاتل ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے والدین کا کوئی موقف, ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں, اس کا جو بیک گراؤنڈ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ میٹرک پاس کیا ہوا ہے, اس کا کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں ہے. 22 سے 23 سال اس کی عمر ہے اور اس کے والد صاحب 16th گریڈ کے ایک سرکاری افسر تھے.
اور اس کے علاوہ مزید ڈیٹیلز ہم نے جاننے کی کوشش کی تو ابھی تک جو حکام ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی. اس وقت جس وقت ہماری پولیس حکام سے ملاقات ہوئی کل تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو ابھی اسلام آباد لے کے آیا جا رہا ہے اور جو مزید تفتیش آگے بڑھے گی تو ہم وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ریسٹ ایشور کہ ہم اس کو ضرور عبرت کا نشان بنائیں گے اور آئندہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا. لیکن ہم نے ایک سوال وہاں پہ ضرور کیا آئی جی صاحب سے بھی اور پولیس حکام سے بھی کہ یہاں پر سیف سٹی کیمراز نصب ہیں, کیسے ممکن ہے کہ ایک لڑکا فیصل آباد سے اتنی آسانی سے آتا ہے, اعلی واردات اس کے پاس ہوتا ہے, تو ساتھ ساتھ G13 کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے, پھر اس کو قتل کر کے واپس چلا جاتا ہے. تو ہم اپنے سرویلنس کے نظام کو بہتر بنائیں کیونکہ جو پچھلے 1 سال کی کارکردگی رہی ہے اسلام آباد پولیس کی اس کے اوپر ویسے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جس میں 200 کے قریب لوگ قتل بھی ہوئے ہیں, 25 کے قریب گینگ ریپ بھی ہوئے ہیں اور 935 وارداتوں میں سے 300 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ ایک تشویش کی بات ضرور ہے. اس کے اوپر آئی جی اسلام آباد کا کہنا تھا کہ بالکل ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم جو چلے ٹھیک ہے, لیکن علی جان یہ اس میں کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے اس کو ودن 24 آورس گرفتار کیا, اور یہ بھی کہ 300+ کالز وہ کر رہے تھے اس کو انویسٹیگیٹ. تو اسلام آباد کی 5 جو سائبر سیکورٹی کی ٹیمز تھیں ان کو لا کے اور ان کو ایک بیان چلے وہ کر لیا. ثنا کے والدہ ہیں اور ان کی جو فیملی ہے اس کا بھی اس میں اہم رول ہے کہ انہوں نے کوئکلی آئیڈینٹیفائی یوں کیا کہ وہ جو ایک شخص اس کے انسٹاگرام پر اس کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ان میسیجز کے تھرو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ایسا شخص تھا, اینڈ فرام دیر وہاں سے انہوں نے پولیس نے اس شخص کی آئیڈینٹی نکال کر اس کو تھوڑا سا کلوزلی لک اراؤنڈ کر کے اور پھر وہاں تک پہنچے 24 گھنٹے کے اندر. یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اتنی جلدی اس کو پکڑنے میں وہ کامیاب ہو گئے, بیکاز انیشلی دیر واز نو ڈیٹیل اور CCTV فوٹیجز میں بھی بہت کلوزلی اس کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا. سعدیہ پتہ ہے بات کیا ہے, ہم بات روز کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ بہت اچھی چیز ہے, AI بہت اچھی چیز ہے, ایپس کا استعمال کرنا بہت اچھی چیز ہے, بٹ آن دی کنٹریری شاید والدین کو بچوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس پہ آگے چل کے ضرور بات کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.